السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل انفارمیشن پلس ٹیکنالوجی۔ آج کی اس ٹیکنالوجی کی دنیا میں جہاں لیپ ٹاپس، ٹیبلٹس اور سب سے بڑھ کر موبائل فون کو ایک علم رکھنے والے آدمی سے لے کر جاہل آدمی تک اپنی ضرورت کے طور پر محسوس کرتا ہے، وہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب بہترین اور لاجواب ایجادات کے پیچھے اصل خیال کون سا تھا، وہ آئیڈیا کون سا تھا کہ جس نے ان سب ایجادات کو ہم تک پہنچایا۔ تو اس سوال کا جواب ہے کمپیوٹر۔ جی ہاں، کمپیوٹر ایک ایسی ایجاد ہے کہ جس نے ان سب بہترین اور ضرورت کی اشیاء کا ہم تک آئیڈیا پہنچایا۔ چونکہ کمپیوٹر کو ہم تک پہنچنے میں بہت وقت لگا اور بہت سے عرصے کے بعد اپنے آج کے عظیم شاہکار میں وہ ڈھلا، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کمپیوٹر کی 5 بگیسٹ ڈفرینسز بٹوین اولڈ اینڈ نیو کمپیوٹر۔ انفارمیشن اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سائز کی۔ دوستو، اگر آج کے کمپیوٹر کا سائز پرانے کمپیوٹر جیسا کہ 1980 سے پہلے والے کمپیوٹر کی طرح ہو جائے تو دنیا کا تقریباً 90% ورکنگ متاثر ہو۔ اگر پرانے اور سب سے پہلے کمپیوٹر کی بات کی جائے تو ان میں IBM 360 نمایاں کارکردگی کا حامل تھا۔ اس وقت جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہی کمپیوٹر ہے، اس کا نام IBM 360 ہے۔ اسے اپنی سکرینز پر دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا سائز کیا ہوگا۔ اس جیسے دوسرے کمپیوٹرز کا سائز تقریباً 1800 اسکوائر فیٹ پر مشتمل ہوتا تھا۔ ان کمپیوٹرز میں خرابی ڈھونڈنا، پھر اسے ڈھونڈ کر ٹھیک کرنا اور مینیج کرنا انتہائی مشکل کام ہوا کرتا تھا۔ آج کی طرح جیسے ہم اپنے کمپیوٹر کو جہاں چاہیں منتقل کر سکتے ہیں لیپ ٹاپس کی شکل میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں، ان کے بارے میں ایسا کرنے کے بارے میں کوئی سائنٹسٹ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ چونکہ کمپیریزن کی بات ہو رہی ہے تو بات کرتے ہیں اس وقت دنیا میں موجود سب سے چھوٹے اور سب سے تیز ترین کمپیوٹر کی۔ جی ہاں، اس وقت جو آپ کی اسکرین پر کمپیوٹر نظر آ رہا ہے یہ مکمل کمپیوٹر ہے۔ کمپیوٹر بیسیکلی CPU پر مشتمل ہوتا ہے اور یہ CPU دنیا کا اس وقت کا سب سے چھوٹا اور سب سے تیز ترین CPU ہے۔ اس نے کمپیوٹر کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر رکھا ہے۔ آپ میں سے بہت سے دوستوں کو اس کا سائز جان کر حیرانگی ہوگی، تو سنیے، اس کا سائز محض 1 کیوبک میٹر ہوتا ہے۔ جی ہاں، 1 کیوبک میٹر، اور 1 کیوبک میٹر کی وسعت رکھنے والا یہ CPU جو آپ دیکھ رہے ہیں لاکھوں گیگا ہرٹز کی سپیڈ سے ورکنگ کر سکتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہم بات کرتے ہیں پرائز کی۔ چونکہ سب سے تیز ورکنگ کمپیوٹر کو ہی سب سے مہنگا ہونا چاہیے، جی نہیں، آپ کی یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ اس وقت وہ IBM 360 سے ریلیٹڈ کمپیوٹر جو آئے تھے جن کے سائز میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان کی چاہے ورکنگ سپیڈ بہت لو تھی، چاہے ان میں ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا تھا یا نہیں، چونکہ وہ دنیا کے پہلے کمپیوٹرز تھے اس لیے ان کے نیلامی کے وقت ان کا بہت زیادہ انعام یا رقم لگائی گئی۔ پھر بھی انہیں یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ دنیا کے سب سے پہلے کمپیوٹر ہیں اور انہیں محض گورنمنٹ لیول پر ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ لہٰذا 1968 میں جب IBM 360 کو سیل کیا گیا تو اس کی قیمت $2,50,000 لگائی گئی، جو آج کے تقریباً 2 ملین بنتے ہیں۔ 2 ملین۔ اس دنیا کے تیز ترین کمپیوٹر کو ابھی نیلامی کے لیے نہیں رکھا گیا، لیکن باقی کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، ٹیبلٹس، موبائلز اور تمام الیکٹرک چیزوں کو میرے سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہوں گے، سو ان کی پرائز کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ ویڈیو میں نمبر 3 پر بات کرتے ہیں ایکیوریسی اینڈ کریکٹنیس کی۔ بات کی جائے اگر پرانے کمپیوٹرز کی تو ان میں 1900 سے لے کر 5000 تک پروسیسرز استعمال کیے جاتے تھے، لیکن پھر بھی نتیجے کے طور پر سائنٹسٹ ان میں ہر دفعہ رزلٹ میں آنے والی ایرر کی 100% امید رکھتے تھے، کیونکہ ایک دفعہ کی جانے والے پروسیس کی آؤٹ پٹ دوسری دفعہ سے ڈیفرنٹ آتی تھی۔ آج کے کمپیوٹرز کو حساب کتاب کے معاملے میں ہر جگہ پر استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن زیادہ تر اس کی حساب کتاب کے معاملے میں جب اسے استعمال کیا جاتا ہے تو اسے ڈیفرنٹ کمپنیز یوز کرتی ہیں، اور کمپنیز کا آپ جانتے ہیں حساب کتاب میتھمیٹیکلی لاکھوں یا اربوں میں جاتا ہے۔ ان سب کے حساب کتاب کو چٹکیوں میں کر کے سامنے رکھ دینا آج کے کمپیوٹر کی بہترین کارکردگی، ایکیوریسی اور کریکٹنیس کی واضح مثال ہے۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ وہاں کیلکولیٹرز استعمال ہوتے ہیں تو آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں، لیکن کیلکولیٹر بھی کمپیوٹر کی ایجاد ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 پہ ہے سپیڈ۔
اگر سپیڈ کی بات کی جائے تو میں آپ لوگوں کو اوپر والے پوائنٹ میں بتا چکا ہوں کہ 1900 سے لے کر ہزاروں کی تعداد میں پرانے کمپیوٹرز میں پروسیسرز استعمال ہوتے تھے، لیکن پھر بھی سائنٹسٹ ان میں 740 کلو ہرٹز سے زیادہ سپیڈ حاصل نہیں کر پاتے تھے۔ 740 کلو ہرٹز کا مطلب 9200 انسٹرکشنز پر سیکنڈ۔ کمپیوٹر فیلڈ میں یہ کوئی سپیڈ نہیں، آپ میں سے کئی لوگ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہوں گے تو وہ جانتے ہوں گے۔ وہیں آج کے کمپیوٹرز میں ملٹی کور گیگا ہرٹز پروسیسرز استعمال کیے جاتے ہیں جو تقریباً 100 بلین پر سیکنڈ انسٹرکشنز کو پرفارم کر کے ان کے نتائج آپ کے سامنے سیو کر دیتے ہیں۔ یہ تو یوں ہی ہو گیا کہ ایک بندہ ایک کام ایک دن میں کرے اور وہی کام دوسرا بندہ ہزاروں سالوں میں کرے، تو آپ کسے پریفر کریں گے؟ نمبر 5 پہ بات کرتے ہیں مقدار کی، کوانٹٹی۔ پرانے کمپیوٹرز میں اتنا مٹیریل اور اتنا پیسہ خرچ ہوتا تھا کہ سائنٹسٹ دوسرا اس جیسا بنانے میں ہزاروں دفعہ سوچتے تھے، جس کی وجہ سے مینوفیکچرنگ ان کی زیادہ نہیں ہو سکی۔ لیکن اگر ہم آج کے کمپیوٹر کو دیکھیں تو ہر جگہ پر ہمیں کمپیوٹر چاہیے، ہر آفس میں ہمیں چاہیے، ہر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں اس کی ضرورت ہے، ہر کمپنی میں اس کی ضرورت ہے۔ لہٰذا سب سے زیادہ اس وقت مینوفیکچرنگ کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کی ہو رہی ہے۔ کمپیوٹر کی گروتھ ہمیں یہ ثابت کرتی ہے کہ جو انسان اپنے آپ میں چینجز لاتا ہے وہی اس دنیا میں زیادہ کامیاب اور ابھر کر سامنے آتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، A wise man changes himself according to the circumstance۔ اپنا اور ارد گرد کے افراد کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔